بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ میں ہوں جی محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں سرکاری ملازمین کے قوانین اس چینل سے ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ سرکاری ملازمین کو قوانین سے آگاہی ہو تاکہ وہ اپنے رائٹس کا اور اپنے فرائض کا صحیح طور پہ جائزہ لے سکیں۔ تو یہ ویلاگ جو ہیں عام طور پہ جب تک آپ کو اس کی کسی قانون کی ضرورت نہ پڑے اس وقت تک تو شاید آپ کو یہ عمومی نظر آتے ہوں، لیکن جب اللہ نہ کرے کوئی مصیبت آ جائے یا کوئی معاملات درپیش ہوں یا کوئی سروس میٹرز جو ہیں وہ اس میں کوئی مشکل پیش آئے تو پھر ان اصولوں کی اور ان قوانین کی اشد ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس لیے آپ سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور یہ اگر میرا ویلاگ پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ اور یہ ریفرنسز جو ہوتے ہیں، حوالہ جات جو ہوتے ہیں، یہ آپ نوٹ کر لیں، اپنے پاس رکھ لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر نہ بھی نوٹ کر سکیں تو یہ چینل جو ہے اس کو اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوگا تو پھر آپ جب چاہیں گے تو اس چینل سے اسے یہ آپ کو یہ کیسلا جو ہے مل جائے گا، اسے آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کسی سرکاری ملازم کو اگر اس کی انکوائری کی جا رہی ہے یا اس کے خلاف کوئی پروسیڈنگ انیشیٹ کی گئی ہیں تو ان کو سننا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ تو آج کا کیس جو ہے وہ اسی کے متعلق ہے۔ یہ کورٹ میں جو کیس تھا، سب سے پہلے اس کا عنوان نوٹ فرما لیں۔ یہ ہے ڈاکٹر عامر زیب ورسز چیف کلیکٹر آف ایگزامینیشنز۔ تو یہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، مینگورا بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے، اور یہ جناب اشتیاق ابراہیم اور وقار احمد صاحب جو جسٹس تھے، آنریبل جسٹس، ان کے سامنے یہ کیس تھا، یعنی ڈویژن بینچ نے اس کیس کو سنا۔ اور اس میں پٹیشنر کا جو موقف تھا، پٹیشنر پہ جو الزام تھا وہ یہ تھا کہ پٹیشنر نے پٹیشنر جانا چاہتا تھا ایگزام کے لیے ایف سی پی ایس ہوتا ہے، اسپیشلائزیشن کا جو کیس ہوتا ہے، جو اسپیشلائزیشن کا جو کورس ہوتا ہے وہ کرنے کے لیے جانا چاہتا تھا، لیکن اس کو اجازت نہیں دی جا رہی تھی، اور یہ الزام لگایا گیا تھا کہ یہ جو اس نے اپنے ایگزام میں پہلے جو تھیسز جمع کروایا ہے، جو اس نے ایک وہ بنانا ہوتا ہے، ریسرچ پر ایک مبنی ایک پیکٹ ہوتا ہے جو بنانا ہوتا ہے، تو وہ اس نے جو نہیں بنایا وہ اس کا فیک ہے، یعنی اس کا جعلی ہے، یعنی اس نے کسی سے چرایا ہوا ہے۔ تو اس پر پھر جو ہے جو پٹیشنر تھا، جو ڈاکٹر تھا، جو خیبر پختونخوا کا گورنمنٹ کے محکمہ ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ کا ملازم تھا، تو اس نے یہ موقف اپنایا کہ جو اس کے خلاف انکوائری کی گئی ہے اس میں بھی اس کو پراپر سنا نہیں گیا، اور اس کے جو اس نے اپیل دائر کیا تو اپیل میں بھی اسے پراپر سنا نہیں گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سننا جو ہے وہ کس طرح یہ ثابت ہوگا کہ اسے سنا نہیں گیا، یا سننے کے کیا کیا پہلو ہو سکتے ہیں جو ایک ماہر وکیل کو یا ایک اچھے کلائنٹ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو وہ یہ ہے کہ سننے کا عمل جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ 2-3 سٹیجز ہوتی ہیں جہاں اس کو سننا ضروری ہوتا ہے۔ ایک تو اس نے ریٹن رپلائی جو ہے وہ سبمٹ کرنا ہوتا ہے، تو ریٹن رپلائی جب سبمٹ کیا جائے تو اس کے دستخطوں کے ساتھ جو ہے وہ سبمٹ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے اس پہ یعنی جو انکوائری کر رہی ہے کمیٹی، جو تادیبی کارروائی جو عمل میں لا رہی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے ایک حاضری لگائے اور حاضری کو ریکارڈ کے ساتھ منسلک کرے، اور اس کے بعد جو ہے لسٹ آف ایلیگیشن جو اس پہ الزامات لگائے گئے ہیں یا الزام لگایا گیا ہے اس کی لسٹ اسے فراہم کی جائے، اور وہ فراہم کرنے کا بہترین طریقہ جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک تو شوکاز نوٹس دیا جانا، اور دوسرا اس موقع پر بھی جب وہ وہاں انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہے تو اس موقع پر اسے ایک لسٹ آف ایلیگیشن دی جائے کہ یہ الزامات ہیں آپ پر، اور اس کا آپ نے دفاع کرنا ہے اور اس پہ آپ نے جواب دینا ہے۔
تو یہ ایک اور کیس میں ایک ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ یہ جو ساری کی ساری کارروائی ہے یہ سی پی سی کے مطابق، یعنی جو کوڈ آف سول پروسیجر کوڈ جو ہے، ضابطہ دیوانی جو ہے، اس میں جو پرووائڈڈ ہے اس کے مطابق اس کو چلایا جانا چاہیے کہ کس طرح اس کا جواب سبمٹ ہوگا، کس طرح اس کا جناب اس پہ اس کو پھر جرا کا موقع دیا جائے گا۔ تو لسٹ آف ایلیگیشن کے بعد جو ہے ایک اہم کام جو ہے وہ یہ بھی کرنا ہوتا ہے کہ کیا اس نے جو اس کے خلاف الزامات لگائے گئے ہیں اس الزامات پر اس کو دفاع کا موقع دیا گیا ہے، اور دفاع کا موقع یہی ہے کہ وہ اس سے یہ کہا جائے کہ وہ یہ الزامات ہیں اور اس الزامات پر وہ اپنے سوال و جواب جو ہے وہ ریکارڈ کرا سکتا ہے، اور وہ سوال و جواب جو کیے جائیں اس موقع پر وہ ریٹن ہونے چاہیے اور اس پہ اس کے دستخط موجود ہونے چاہیے۔ اور اس کے بعد اس کا یہ بھی الزام تھا، یعنی اس کا دفاع تھا، ایک دفاع کا موقف یہ بھی تھا ڈاکٹر کا کہ اسے اپیل میں بھی نہیں سنا گیا۔ تو اپیل میں اگر اپیل جو ہے وہ اپہیلڈ کر دی جاتی ہے تو یہ بہترین مثال ہے نہ سننے کی، کیونکہ اپہیلڈ اس وقت کیا جاتا ہے کہ نیچے والا فیصلہ جو ہے جوں کا تو رکھا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپیلٹ اتھارٹی نے اس کو پڑھنے کی کوئی تکلیف ہی گوارا نہیں کی اور اس کو ایسے ہی خارج کر دیا ہے۔ تو ان بنیادوں پر عدالت نے جب دیکھا تو ریکارڈ پہ ایسا کچھ نہیں تھا، تو اس کو واقعی سنا نہیں گیا تھا، تو اس نے پھر عدالت نے جو آرڈر تھا اس کو سسپینڈ کر دیا اور دوبارہ انکوائری کا حکم دیا کہ تادیبی کمیٹی جو تھی، تب جو تادیبی پروسیڈنگز کر رہی تھی جو کمیٹی، اس کو حکم دیا کہ وہ دوبارہ اس معاملے کی جو ہے وہ چھان بین کرے اور دوبارہ ریگولر انکوائری کرے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایف آئی اے کو حکم دیا کہ یہ جو تھیسس جیلی کی بات کی گئی ہے اس کو بھی، اس کاروائی کو بھی جلد از جلد کمپائل کر کے اور جلد از جلد اس کو سبمٹ کرے، کیونکہ یہ انتہائی اہم معاملہ ہے اور ڈاکٹرز کے معاملے میں کسی بھی فیک ڈاکومنٹس کی کوئی گنجائش موجود نہیں، کیونکہ انتہائی حساس نوعیت کا یہ پیشہ ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ پرنسپل یہ سیٹ ہوا کہ اگر کسی سرکاری ملازم کو پراپر سنا نہیں جاتا تو پھر اس کے بعد اس کو یہ اپرچونٹی بھی نہیں دی جاتی کہ اس کو اپیل میں سن لیا جائے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انکوائری اس کے خلاف جو ہوئی ہے وہ غیر قانونی ہے۔ تو اسی بنیاد پر اس کیس لا میں جو ہے وہ انکوائری جو ہے دوبارہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ جو کیس لا ہے یہ نوٹ کر لیں، 2022 PLC CS 508 پیج۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، 2022 PLC CS 508۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ جو معلومات میں نے فراہم کی ہیں یہ پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہیں تو اسے لائک اور شیئر بھی کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اس کی ریچ بڑھے اور تمام سرکاری ملازمین کو جو یہ سلسلہ ہم نے صدقہ جاریہ کا شروع کر رکھا ہے یہ اس کا فائدہ جو ہے سب کو پہنچ سکے۔ تو اب اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، ملیں گے انشاءاللہ بہت جلد نئے کسی قانونی نکتے کے ساتھ، کسی نئے قانونی ولاگ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا